बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलाम पाकिस्तान तलाश न्यूज़ नेटवर्क पर। नाज़रीन, आज हम इस नवाज शरीफ के खुफिया इस्तकबाल पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहरियार अब्बासी ने अपनी ज़बान क्यों बंद कर रखी है, मुल्तान एयरपोर्ट पर उम्रे की रवानगी के लिए जाने वाले 12 जो बेकारी पकड़े गए उन पर, और एक आम आदमी जो नेकियां फ़रोख्त करते हुए गुजरात से पकड़ा गया, ये हैं आज के हमारे मौजू। और इन मौजूद पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर साफ़ी ताज मोहम्मद जान साहब। अस्सलाम वालेकुम ताज साहब। जी अस्सलाम चौधरी साहब, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कोई पता चला है कि आपने कोई नवाज शरीफ के लिए कोई खुफिया जो इस्तकबाल करने के लिए आपकी कोई टीमें आपकी मुतहरक हो रही हैं किस अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान लाहौर जाने के लिए। इस पर थोड़ा सा मुझे और मेरे नाज़रीन को आप मुतल्ला फरमाएँगे, ये क्या खुफिया माजरा है खुफिया इस्तकबाल का वाला? जी चौधरी साहब, आपका शुक्रिया। ये इस्तकबाल की तैयारियां आपके सामने हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हमारे नाजरीन भी जानते हैं। ऐलानात हो रहे हैं, होंडा मोटरसाइकिल जो है 125 उसका ऐलान हुआ है, कीमे वाले नान हैं, फिर और इस तरह की तरगीबात दी जा रही हैं लोगों को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो ना आएँ। फिर हमने ये भी सुना है कि बजाय कारों के बसों में लोगों को लाया जाए, क्योंकि कार में जो सवार होते हैं या छोटी गाड़ियों में जो सवार होते हैं वो रास्ते में से यू टर्न ले के वापस चले जाते हैं और इस्तकबाली जो काफ़िला होता है उसमें कमी आ जाती है। तो सब ये हमारा अलमिया है हमारी जो ना कौम का कि इस तरह के कामों में उलझाया जा रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस्तकबाल जो है ना उसके लिए आप एक और काम करें। मैं एक तजवीज़ दे रहा हूँ, आप जहाँ पे ये 125 होंडा मोटरसाइकिल दे रहे हैं, फिर कीमे वाले नान, बिरयानी और इस तरह की और तरगीबात हैं, कुछ और लालच दिया जा रहा है आवाम को, वहाँ पे जो ना आप एक ही दफ़ा एक बड़ा काम करें। आप देखें किस तरह खलकत खुदाई जो ना आपके इर्द गिर्द जमा होगी। सर गुजारिश ये है कि आप वो तो आपकी बात मैं सुनता हूँ, आपकी बात बिल्कुल सुनूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो आप बिल्कुल थोड़ा सा ज़रा हमारे नाज़रीन को आराम से बताएं ताकि थोड़ा सा आवाम का दिलचस्पी भी बढ़ जाए, क्योंकि आपने बड़ा एक धमाका करना है मुझे पता है। लेकिन सर गुजारिश ये है कि देखें 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का जो पाकिस्तान आने का प्रोग्राम है वो हतमी है, और दूसरी बात यह है कि वो उसके लिए मरीम नवाज़ जो है वो अब जगह जगह जाकर जलसे कर रही है, लोगों को मोटिवेट कर रही है, लोगों को ये तरगीब दी जा रही है कि आप जलसे में शिरकत करें। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लालच जो आप बयान कर रहे हैं, तो अभी आप इसकी तफसील बता रहे थे, वो भी इंशाल्लाह सुनते हैं आपसे। जी ताज साहब। जी राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक जना वो अपने जो वर्कर हैं उनके लिए उनका एक वो था धमकी कह लें या उसको क्या कहना चाहिए, मुझे ये नहीं पता, आप सही बताएंगे। उन्होंने कहा जी हमने एक ऐप बना ली है, उसके ज़रिए जो ना हमारे मोबाइल फ़ोन पे जो ना सब लोगों की हाज़िरी लगेगी। अगर कोई बंदा कहता है जी कि मैं इस्तकबाल के लिए आऊँगा और वो नहीं आता, अपने घर में बैठा रहता है या अपने शहर में, या वो मूव नहीं करता कहीं, तो हमें उस ऐप के ज़रिए पता चल जाएगा कि ये बंदा कहाँ पे है। और इसके ये बयान देने का मकसद जो है वो जो उसकी इंटरप्रिटेशन जो ना वो ये की जा रही है अहले दानिश की जानिब से कि राना सनाउल्लाह साहब जो ना ये सॉफ्ट अल्फाज में धमकी दे रहे हैं कि जो नहीं आएगा उसको फिर हम देख लेंगे। दूसरा जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था तजवीज़, वो ये है कि जिस दिन नवाज शरीफ आएँ 21 अक्टूबर को, आप ऐसा करें कि एयरपोर्ट से ले कर मीनार पाकिस्तान तक आप हेलीकॉप्टर से हज़ार रुपए के या 500 रुपए के जो नोट हैं उनकी बारिश करें। ये भूखी नंगी कौम जो है इस वक्त जो है ना भूख नंग अफलास जो है ना हर घर में उसने डेरे डाले हुए हैं। लोग देखें फिर उभर के कैसे बाहर आते हैं। आपको कुछ कहने की, किसी को मोटिवेट करने की, जलसा जुलूस करने की या इस तरह की मज़ीद मीटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि इस नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लोगों को कैसे जमा किया जाए। आप ये ऐलान करके देखें चौधरी साहब, मैं दावे से कहता हूँ कि वो तारीख़ी इस्तकबाल होगा, वो तारीख़ी इज्तिमा होगा कि दुनिया पूरी हैरान रह जाएगी। ताज साहब तजवीज़ तो माशाल्लाह बड़ी आपकी अच्छी है, बल्कि ये तजवीज़ सुनकर तो मेरा अपना दिल कर रहा है कि मैं भी उस दिन मीनार पाकिस्तान चले जाऊँ। लेकिन सर गुजारिश ये है कि आप इतने मेरा मतलब है कि नवाज शरीफ के आने से खाइफ क्यों है, मेरा मतलब उसका इस्तकबाल लोगों ने करना ही करना है, दिली मोहब्बत है लोगों के दरमियान में, और लोग इस वक्त जो है वो चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान जल्द अज जल्द पाकिस्तान आए, वो पाकिस्तानी अवाम का निजात दहिंदा बनकर आ रहा है। पाकिस्तानी कौम को आप जिस महंगाई की चक्की में पीस रही है वो उसे निजात दिलवाने के लिए आ रहा है, आपकी मैशत ठीक करने के लिए आ रहा है। आप
کے ملک کا چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے آ رہا ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہے میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں, جس طرح آپ نے ایک دھماکہ خیز خبر دی ہے کہ آپ نے ایک تجویز دی ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے نواز شریف پر نوٹوں کی بارش کی جائے, تو پورا پاکستان جو ہے وہ امٹ کر وہاں پہ سیلاب کی صورت میں پاکستان. میں قافلے کی بات کر رہا ہوں کہ جو قافلہ ہوگا اس پر نوٹوں کی بارش, اس نواز شریف کی عادت کرے ہوں گے نا سر, ایک ہی بات ہے نا, نواز شریف پر ہو یا قافلے پر ہو ایک ہی بات ہے. تو لوگوں نے, میرا مطلب ہے پھر نوٹ لوٹنے کے لیے جو ہے نا وہ جوک در جوک جو ہے وہ اس میں شرکت کریں گے. لیکن سر میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں جو آپ میرے خیال میں آپ کے نالج میں نہیں ہے, کہ آپ یہ دیکھیں کہ 2 دن کے اندر جو میاں نواز شریف کا بیانیہ جو تبدیل ہوا ہے, اس سے پہلے آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا وہ نام لے رہے تھے, ثاقب نثار کا نام لے رہے تھے, جنرل فیض کا نام لے رہے تھے, جنرل اس کا کیا نام ہے باجوہ کا نام لے رہے تھے, فیض حمید کا نام لے رہے تھے. سر وہ دیکھیں بیانیہ 2 دن کے اندر طاقتور لوگوں نے کس طرح تبدیل کروایا ہے. اب یہ سوچنے کی بات, طاقتور لوگوں نے تبدیل نہیں کروایا, نہ ان کے اپنے لوگوں نے کروایا ہے, نواز شریف کو صرف چپ کروایا ہے. اب جتنا بھی نیا بیانیہ جو ہے, نہیں یہ چپ آپ نے کروایا ہے, میں نے نہیں کروایا. تو پھر میرا مطلب ہے آپ کہتے ہیں کس نے چپ کروایا ہے؟ سر سن لینا, وہ ان کے جو میاں شہباز شریف ہیں, مریم نواز ہیں, اسحاق ڈار ہیں, رانا ثناء اللہ, یہ سارا ایک کمبینیشن جو ہے نا, انہوں نے میاں صاحب کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی ہے, لیکن میاں صاحب جو ہے نا اپنا بیانیہ تبدیل کرنے پر راضی. میاں صاحب اصل میں اصولی سیاست کرتے ہیں. بادل ناخواستہ, اس وقت بھی بادل ناخواستہ وہ صرف چپ ہے. ان کی زبان سے ابھی تک نہ آپ نے کچھ سنا بیانیہ, نہ میں نے سنا, نہ ہمارے ناظرین نے سنا. نہیں بالکل سنا, کیوں نہیں سنا سر, میری بات سنیں سر. بھائی صاحب میری ترجمانی کر رہے ہیں, وہ کہاں پہ ان کی کوئی پریس کانفرنس مجھے دکھائے میاں نواز شریف کی, جس میں انہوں نے کہا ہو جی کہ نہیں میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بیان نہیں دے رہا, یا کوئی انتقام کی بات نہیں کر رہا, میں مفاہمت کی سیاست کروں گا, پاکستان میں آ کے میں جو ایکچوئل مسائل ہیں عوام کے اور ملک کے ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا, میں کوئی منتقمانہ جو یا اس طرح کے جذبات لے کے پاکستان نہیں آؤں گا. اس طرح کی کوئی ایک پریس کانفرنس مجھے دکھا دیں یا ان کا بیان دکھا دیں. سر گزارش یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ پریس کانفرنس نہیں ہوئی ہے, لیکن یہ جو 4 آدمیوں کی وہاں پہ میٹنگ ہوئی ہے نا, جس میں شہباز شریف بھی شامل تھے, نواز شریف بھی شامل تھے, مریم بھی شامل تھے, اسحاق ڈار بھی شامل تھے, یہ بات وہاں پہ طے ہوئی ہے. اور شہباز شریف صاحب ان کو سمجھانے کے لیے پاکستان سے وہاں پہ گئے تھے, اور ان کو یہ بات اچھی طریقہ انہوں نے سمجھا دی. انہوں نے کہا ہے میاں صاحب گزارش یہ ہے کہ میں کرتا ہوں زمینی سیاست, آپ کرتے ہیں اصول کی سیاست, اور میاں صاحب بڑے جو میاں صاحب ہیں جن کو آپ حاجی بھی کہتے ہیں, وہ اصول کی سیاست کرتے ہیں. ابھی ان کو جو بیانیہ سے روکا گیا ہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے روکا گیا ہے کہ آپ یہ جو بیانیہ کر دیں گے تو اس پر آپ پاکستان اگر آئیں گے تو آپ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں, گرفتار ہونے کے بعد آپ کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے, پھر آپ کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بھی نہیں بننے دیا جائے گا. اس وقت جو بات سب جو طے پا چکی ہے سر, وہ یہ طے پائی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے, ملک میں الیکشن ہوں گے, ان الیکشنوں کی بدولت نواز شریف صاحب اکثریت کے ساتھ جیتیں گے, اکثریت کے ساتھ سیٹیں لے کے جائیں گے, اور ملک کے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے. چوہدری صاحب یہ اللہ کرے ایسا ہو, ان کی جو ہے نا ہمیں کوئی ان سے ذاتی اختلاف بھی نہیں ہے, اور کوئی ان سے کوئی دشمنی یا کوئی اس طرح کا وہ معاملہ نہیں ہے, لیکن میں وہ اگلے نہیں. آپ دیکھیں نا کل کا جلسہ جو ہے مریم نواز کا شاہدرہ کا جلسہ ہے, کتنا بڑا جلسہ ہوا, کس طرح لوگ جوک در جوک اس جلسے میں شرکت کی ہیں, ہر طرف انسانوں کے سر نظر آ رہے تھے, اور بڑی کامیابی کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے آج میاں نواز شریف کے جو استقبال کی پہلی جو سیڑھی ہے وہ بنیاد رکھ دی ہے. جی یہ تو سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے. کل جو جلسہ شاہدرہ میں مریم نواز نے کیا ہے, سارے اس نے ریکارڈ توڑ دیا, بہت بڑا جلسہ تھا. چودھری صاحب آپ جو نا آپ مجھے بتا دیں, آپ ایمانداری سے بتائیں, ایمانداری سے ساتھ نہیں ایمانداری سے بتائیں اس جلسے میں کتنے لوگ تھے, گنتی کتنی تھی, جلسہ عام تھا. سر گزارش ہے کہ جو ایجنسیوں نے رپورٹ دی ہے, جو میرا مطلب ہے کہ فگرز تھے وہ لاکھوں میں جاتی ہے سر جی, وہ لاکھوں کا مجمع تھا. ایک سرا تو اس کا میرا مطلب ہے کہ اس کا جو منہ مریم نواز کی طرف تھا, دوسرے سرا کا جو تھا اس کا تو ایسا پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ وہ دوسرا سرا کس طرف ہے. بہت بڑے لوگ تھے طاہر صاحب, یہ آپ کسی مغالطے میں نہ رہیے گا. یہ آپ کا لاہور نے بند ہو جانا 21 اکتوبر کو, آپ کا لاہور بند ہو جائے گا, اور آپ کو وہاں پہ یقین کریں یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ وہ ان پر نوٹوں کی بارش کی جائے, اس کی ضرورت بالکل نہیں ہے. کسی کو موٹر سائیکل نہیں دیا جائے گا, کسی کو نوٹوں کی بارش, لوگ اپنی وحالانہ محبت لوگ اپنی دیے جائیں گے. مجھے پتا ہے یہ باتیں چل رہی ہیں, 1 to 5 دیا جائے گا. لفافے سر گزارش ہے سن لینا چوہدری صاحب, میری بات سنا کرے نا. لفافے انہوں نے پرنٹ کروا لیے ہیں, ان پر ہونڈا کا جو نا وہ مارکا بھی لگا ہوا ہے, 1 to 5 ہونڈا اس لفافے کے اوپر لکھا ہوا ہے.
اس لفافے کے اندر 125 روپے رکھ کے وہ جو ہے کارکنوں کو دیے جائیں گے کہ یہ آپ کا ہونڈا 125 ہے، یہ آپ کا ہونڈا 125 روپے. اور سر یہ بڑی تھوڑی رقم ہے، آپ نے تھوڑی سی رقم زیادہ رکھنی تھی. اچھا دوسرا چوئی صاحب، یہ آپ جو نا ایک تنزیہ طور پہ کہہ رہے تھے، طنز بھی نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ لاہور میں آپ اگر وہ گنتی کریں ایمانداری کے ساتھ، اول تو قومی اخباروں میں زیادہ تصویریں چھپی نہیں ہیں اس گیدرنگ کی، صرف مریم نواز کی ایک تصویر چھپی ہے جس میں وہ ہاتھ اٹھا کے لوگوں کا شکریہ ادا کر رہی ہیں یا ان کو کچھ وش کر رہی ہیں. اور وہ تصویر اگر دیکھیں کہ چند اخباروں میں جو چھپی ہے گیدرنگ کی، اس کو دیکھ کے 1000 بندہ بھی زیادہ ہوگا. میرا نہیں خیال کہ 1000 بندے سے زیادہ بندے ہوں گے اس جلسے میں. نہیں ایسی بات نہیں ہے سر، اتنے جیسا آپ دیکھیں نا آپ کے سامنے، آپ نہیں میرے بالکل سامنے اخبار کی سر اخبار کی فوٹو سے آپ بندوں کا اندازہ نہ لگایا کریں جو وہاں پہ لوگ موجود تھے، وہاں پہ جنہوں نے. اور چودھری صاحب یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو نا مسلم لیگ، نہیں مجھے آپ نہ بتائیں، مجھے مریم نواز مجھے پتا ہے وہ اپنے حق میں اگر 10 بندے اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ 100 کر کے بتاتی ہیں. وہ تصویر ایسے اینگل سے بنواتی ہیں کہ وہ بندے نظر آئیں کہ یہ 100 سے زیادہ بندے ہیں، حقیقت میں 10 بندے ہوتے ہیں. زمینی حقائق یہ ہیں کہ وہ جو جلسہ تھا اس میں 1000 یا زیادہ سے آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، گمان کر لیں تو 1200 سے زیادہ بندے نہیں تھے. اور سر گزارش یہ ہے کہ دیکھیں میری بات سنیں، وہ ابھی میں کہوں گا کہ وہ کارنر میٹنگ تھی آپ کہنی وہ جلسہ عام تھا اخباروں میں لکھا ہوا. اور سر گزارش یہ ہے کہ یہ ابھی تیاریاں ہو رہی ہیں، ان تیاریوں کا پر آپ لگتا ہے آپ کو 1 to 5 پہنچ چکا ہے میرا خیال ہے. نہیں مجھے 1 to 5 تو نہیں پہنچ چکا. سر دیکھیں میری بات سنیں، مجھے دیکھیں نا اب دن دہاڑے جو ہے نا آپ سفید دودھ کو کالا کہہ رہے ہیں. چلے مجھے اگر 1 to 5 مل گیا تب میں نے شرکت تب بھی نہیں کرنی ہے. دیکھیں نا میں اگر شرکت کروں تو پھر مجھے آپ کہنا کہ 1 to 5 ملا ہے، میں نے شرکت پھر بھی نہیں کرنی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے جتنے بھی اندازے ہیں، جتنے بھی خدشات ہیں، یہ سارے غلط ثابت ہو جانے ہیں. 21 اکتوبر کو آپ آنے دیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. جیسا میں اگلے دن ایک وہ دیکھ رہا تھا پروگرام، ہمارے بہت سینئر اور بڑے منجے ہوئے جو نا تجزیہ نگار ہیں، اخبار نویس حسن نثار، یقین جانے وہ جو نا ان کو سن کے نا تو بڑا دل کو وہ ہوا، اپنے جذبات جو نا وہ بڑے قابو کیے. وہ کہا جی کہ خبر پڑی تھی، کسی نے ان کو بتائی تھی کہ اس پر تبصرہ کریں. وہ اس پر تبصرہ کر رہے تھے. خبر یہ تھی کہ وہ ریلیف دینے کے لیے آ رہے ہیں، اور حسن نثار کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے عوام کا جتنا بھی ریلیف ہے سارا سمیٹ کر وہ لندن لے گئے ہیں، اور وہ سارا ریلیف لندن میں پڑا ہوا ہے. تو کیا وہ سارا ریلیف لے کے واپس آ رہے ہیں؟ انہوں نے الٹا یہ سوال کیا ہے. تو یہ صورتحال ہے. چلیے سر ہو سکتا ہے میرا مطلب آپ کے اندازہ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا صورت ہے. اچھا ساتھ ساتھ مجھے گزارش یہ ہے کہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا ایک ایکسپریس پہ جو ہے وہ پروگرام چلا تھا جاوید چودھری، جس میں اینکر تھے، اور وہاں پہ ہمارے 2 مہمان جو انہوں نے بلائے تھے ان میں آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا. اور جھگڑا ہونے کے بعد دوسرے دن جو ہے نا وہ جاوید چودھری صاحب نے ایک اپنے ویلاگ میں بتایا ہے کہ کس طریقے سے جو لڑائی ہوئی ہے پوری انہوں نے عکس بندی کی ہے، اور پورا انہوں نے منظرنامہ جو ہے وہ قوم کے سامنے پیش کیا ہے کہ کس طریقے سے افنان کے اوپر حملہ ہوا، اور پھر افنان نے کس طریقے سے جو ہے مروت کو جو ہے نا ایک کونے میں لے گیا، اور کونے میں جا کر اس پر نیچے اس کو گرا کر اس کو اوپر چڑھ گیا، اور چڑھنے کے بعد اس پر گھونسوں کی، کونیوں کی، لاتوں کی جو ہے نا وہ بارش کر دی. اور پھر بعد میں وہ جاوید چودھری صاحب فرمانے لگے کہ مجھے پتہ چلا کہ یہ تو بلیک بیلٹ ہے، اور اس کو جس کا ان کو اندازہ نہیں تھا. جبکہ جاوید چودھری صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے چھڑانے میں بڑی دقت لگی کیونکہ کچھ تاریں جو ہیں وہ میری پاؤں میں اٹک گئی تھی، اور جس کو میں نکل کے بڑی مشکل سے وہاں. جبکہ جاوید چودھری صاحب چھڑانے میں ان کا ذرا بھی کردار نہیں ہے. اگر ان کو کوئی چھڑایا ہے تو وہ کچھ کیمرہ مینوں نے چھڑایا ہے، اور دوسرے جو لوگ وہاں پہ موجود تھے اس اسمبلی نے چھڑایا ہے. آپ اس سارے منظرناموں کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ دوسرے دن جاوید چودھری کو چاہیے تھا کہ وہ اس طرح کا منظرنامہ جو ہے وہ قوم کے سامنے پیش کرتا؟ نہیں چودھری صاحب یہ انتہائی افسوسناک ہے. جاوید چودھری کو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کو پتہ ہے کہ جاوید چودھری کے پروگرام میں اس سے پہلے بھی اس طرح کی جھڑپیں ہو چکی ہیں. تو اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جاوید چودھری ان کو جو نا ابھارتے ہیں یا اکساتے ہیں. نہیں ابھارتا ہے جی، سیدھی سی بات. اب یہ پروگرام بھی دیکھ لیں، اس میں اس نے دونوں کو ابھارا ہے، ابھارنے کے بعد ہم رعایت دے دیتے ہیں جاوید چودھری صاحب کو. لیکن یہ جو انہوں نے بعد میں ایک ویلاگ کیا اس میں انہوں نے بتایا جی کہ فلاں نے اس طرح مارا، دوسرے نے اس طرح مارا، یہ نہیں کرنا چاہیے. ہماری قوم جو نا پہلے سر انہوں نے کہا سیاسی گروہ بندی کا شکار ہے ہماری قوم. جی جی اس کو جو ہے نا یکجا کرنا چاہیے. سیاسی اختلاف اس حد تک نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو جائیں. بالکل صحیح. یہ انتہائی افسوسناک ہے. اور جاوید چودھری کا جو کردار ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. ان کو جو ہے نا وہ
ایک اپنے آپ کو نیشنل قومی سطح کا ایک اینکر جو ہے نا، بلکہ ان کو انٹرنیشنلی دیکھا جاتا ہے، تو ان کو یہ اس طرح کا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے. ان کو جلدی پر جو ہے نا اور تیل چھڑکنے والی بات ہے جو انہوں نے وہ ویلاگ کیا ہے، ان کو جو ہے نا اس کو ٹھنڈا کرنا چاہیے. ان کا یہ جو کردار جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں ویلاگ کر کے انہوں نے بتایا، یہ قطعی ناپسندیدہ چیز ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا طاہر صاحب، گزارش یہ ہے کہ میرا آپ سے جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی، آپ کو پتہ ہے آج کل بالکل منظر سے غائب ہیں اور بالکل علیحدہ ہو کر اپنی سیاست کریں. انہوں نے اپنی زبان کیوں بند کر رکھی ہے؟ وہ کیوں نہیں میرا مطلب قوم کو وہ حقائق بتانا چاہ رہے، یا کیوں میرا مطلب انہوں نے مسلم لیگ نون کو خیر آباد کر دیا؟ میاں صاحب کے ساتھ ان کی بڑی دوستی تھی، لیکن وہ کئی میٹنگز میں جو شرکت نہیں کر رہے، اور اب تو کچھ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ اپنی کوئی علیحدہ سیاسی جماعت بنانے جا رہے ہیں. آپ ان کے بارے میں تھوڑا سا مجھے بتائیں گے اپنے ناظرین کو؟ سارا اوپن ہے. یہ آپ نے جو کہا نا منظر سے غائب تو نہیں ہے، وہ میڈیا پہ جو نا پرنٹ کم آ رہے ہیں نا، کم آ رہے ہیں. نہیں، وہ جتنا بھی آ رہے ہیں سامنے ہیں، وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں یا غائب نہیں ہیں. میڈیا اس کے حوالے سے آپ نے جو بات کی ہے کہ اپنی جماعت کے حوالے سے وہ کچھ بول نہیں رہے، وہ نہیں بول رہے. وہ انہوں نے اپنے پچھلے ان کے کچھ ریکارڈ پر موجود ہیں، ویلاگز ہیں، یا انہوں نے کسی سے کوئی ٹاک کی ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی قوم کو کچھ نہیں دے سکے، میں شرمندہ ہوں، ہم عوام کے پاس کیسے جائیں گے. اس طرح کی باتیں جو ہے نا انہوں نے کی ہیں. ان کا ضمیر جو ہے نا زندہ ہے، وہ اصل میں اپنے ضمیر کی وجہ سے جو ہے نا. لیکن وہ مسلم لیگ نون کو جو چھوڑنے کا جو ابھی تک انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ میں مسلم لیگ کو چھوڑ رہا ہوں یا مسلم لیگ کے اندر میں سیاست نہیں کروں گا. یہ باتیں ضرور آپ نے کی ہیں کہ ہم جو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا ہم وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. تو مسلم لیگ نون کے بارے میں ابھی تک انہوں نے کوئی واضح بیان تو نہیں دیا جس کی وجہ سے؟ نہیں، انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا، نہ انہوں نے مسلم لیگ سے علیحدگی کا ابھی تک کوئی اعلان کیا ہے. لیکن وہ جس طرف جا رہے ہیں، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، وہ ایسا ہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے نون لیگ کو جو ہے نا خیر آباد کہہ دیا ہے، اپنے راستے جدا کر لیے ہیں. اور ایک چیز جو ہے نا وہ آپ کو بھی پتہ ہوگی کہ یہ ایک نئی سیاسی جماعت جو ہے نا وہ بنانے جا رہے ہیں، بلکہ بنا چکے ہیں. اس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں، وہ بھی بڑے منجے ہوئے اور سلجھے ہوئے جو نا ہمارے سیاستدان ہیں. ان کو آپ نے اگر سنا ہو، ہمارے ناظرین نے اگر سنا ہو، تو ان کی باتیں سن کے لگتا ہے کہ یہ کچھ سمجھدار اور سلجھے ہوئے اور ملکی مسائل جو ہے، عوام کو جو مسائل درپیش ہیں، ملک کو جو مسائل درپیش ہیں، ان پر ان کی نظر ہے، ان کے حل کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح مفتاح اسماعیل جو ہیں، یہ سابق وزیر خزانہ جو ہیں اس کے مسلم نون کے جو تھے، وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. تو یہ ایک جیسی سوچ جو نا تینوں بندوں کی، اور ان کے ساتھ ظاہر ہے یہ اکیلے 3 بندے تو نہیں ہیں، اور بھی لوگ مزید بھی. ہاں، رابطے ان کے ہو رہے ہیں. ہم خیال لوگ جو ہیں، یہ جو ملک اور قوم کے لیے جو کچھ واقعی کرنا چاہتے ہیں، یہ مل کے، تو یہ اکٹھے ہو رہے ہیں. اور یہ دیکھیں اگلے 2-4 دن میں، ہفتے 10 دن میں ان کی جو سیاسی جماعت ہے اس کا اعلان جو ہے نا وہ متوقع ہے، اور یہ اعلان ہو جائے گا. اور یہ ایک نئی سیاسی جماعت جو نا آئے گی، جو صرف ملک اور قوم کے مسائل جو ہیں ان پر بات کرے گی. یہ سیاسی لڑائی جھگڑے اور کھینچا تانی جو ہے اس میں وہ نہیں پڑے گی، جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں. اب آگے چل کے وہ کیا کرتے ہیں یہ تو بعد کی بات ہے، دیکھیں گے. نہیں، یہ تو بات بالکل آپ نے درست فرمائی ہے. میں اس کے اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو کہ جس طریقے سے مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعت بننے جا رہی ہے اس میں صرف اور صرف عوامی مسائل کو ڈسکس کیا جائے گا، صرف اور صرف ہم عوام کے جو مسائل ہیں اس کو لے کے چلیں گے، آئین اور قانون کو مقدم سمجھیں گے. یہ جو اس وقت سیاست میں افراتفری ہے، جو سیاست میں گند پڑا ہوا وہ نہیں ہوگا. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وہ جماعت بنا بھی لیتے ہیں، یہ سارے لوگ ان کے ساتھ چلے بھی جاتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جماعت میں کوئی کامیابی ان کے چانس ہیں پاکستانی سیاست میں؟ جو ایسا میں نہیں سمجھتا کہ وہ یکدم کامیاب ہو سکے. کہ یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یا ان کی عوامی پذیرائی جو ہے یہ راتوں رات نہیں بنتی، یہ اس میں سالوں لگ جاتے ہیں. اب عمران خان کو دیکھیں کتنا عرصہ، 21 22 23 سال. اسی طرح مسلم لیگ نون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو سے شروع ہوئی، وہ چل رہی ہے. اس کے اپ ڈاؤن جو ہے نا ان کے جو نا عوامی مقبولیت کے حوالے سے وہ چلتے رہتے ہیں. تو یہ کہنا کہ یہ راتوں رات یہ بنے گی اور یہ آنے والے جو الیکشن ہے اس میں کوئی وہ اکا دکا کوئی سیٹیں، چند سیٹیں 2-4 سیٹیں اگر حاصل کر لے تو اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن یہ کوئی اتنا بڑا ڈنٹ نہیں ڈالے گی. دوسرا جو ہے نا پاکستان میں آلریڈی اتنی سیاسی جماعتیں موجود ہیں، انہی سیاسی جماعتوں کے اندر رہ کے اگر یہ کام کرتے، تطہیر کرتے، اپنی لیڈرشپ جو ہے اس کو سمجھاتے کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا کریں. عوام کے مسائل کچھ ہو رہے ہیں، آپ کسی اور طرف جا رہے ہیں. عوام کو درپیش جو مسائل ہیں وہ ان کو ایڈریس ہونا چاہیے. آپ جو نا اپنی کھینچا تانی میں لگے ہوئے ہیں، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، ان کے منہ سے ابھی تک یہ کچھ چند دن پہلے
2-4 दिन पहले जो है ना बयानिया जब तब्दील हुआ है मुस्लिम लीग नून का, तो कुछ हम थोड़ा सा सुन रहे हैं कि वो आएंगे रिलीफ देंगे, कौन सा रिलीफ देंगे ये एक अलग बहस है, लेकिन इस तरह के जो है ना डिस्कशन होनी चाहिए पार्टी के अंदर, और कौम को मज़ीद जो है ना गिरोह दर गिरोह तकसीम करने का ये जो मामला है सियासी जमातों की जो बनाना और उनको चलाना, ये मैं नहीं समझता कि जो है ना इस तरह का होना चाहिए, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। जी ताज साहब, आपको एक बात यहाँ में मैं दिलचस्प ये बताना चाहूँ कि कल गुजरात में एक आदमी पकड़ा गया है जिसे रसीद बुकें भी बरामद हुई हैं, और वो आदमी मुख्तलिफ़ चौराहों पे बैठ के नेकियां बेचता था। वो कोई 100 रुपये की 100 नेकियां देता था, 1000 रुपये की 1000 नेकियां देता था, और कोई उसको लाख रुपया देता है तो वो लाख नेकियां उसको देता था। दूसरा, मुल्तान से तकरीबन कोई 12 आदमी जो है ना उम्रे की घर से जाने के लिए पकड़ गए हैं मुल्तान एयरपोर्ट से, और इनका जो प्लान था वो वहाँ पे भीख मांगना था। आप इस सारे जो सूरत हाल को किस नज़र से देखते हैं? मुल्तान से ये सऊदी अरब जा रहे थे, सऊदी अरब उम्रे के लिए जा रहे थे, लेकिन उनका जो वहाँ पे प्लान था या मकसद था वो भीख मांगना था, और इस तरीके से पहले भी कई वाक़यात सऊदी अरब में हो चुके हैं, और कई पाकिस्तानी जो है ना वो सऊदी अरब में भीख मांगते हुए पकड़े भी गए हैं। जेलों में वहाँ पे मौजूद हैं। जी जो साहब आप शुक्र करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, मैं भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये उम्रे का वीज़ा लेके जा रहे थे और खाली हाथ जा रहे थे। वहाँ पे उनका क्या प्रोग्राम था ये अलग बात है। आप ये शुक्र करें कि इन्होंने कोई अपने बैग में मंशियात या कोई इस तरह की ममनुआ चीज़ जो है वो नहीं रखी हुई थी, इस तरह की कोई चीज़ लेके नहीं जा रहे थे। बाकी जो आपने वो बात की है कि वहाँ पे जाके उनका प्रोग्राम था कि भीख मांगेंगे, वहाँ पे ज़रा अच्छी भीख मिलती है। तो चौधरी साहब इस वक्त पूरी कौम जो है ना वो बेकारी बनी हुई है। इस वक्त हर घर में ये आपके पेट्रोल जो है इसकी कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, बिजली की जो कीमतें जिस तक पहुँच चुकी हैं उनको आप देख लें। उसके बाद जो है ना आप देख लें अशियाए खुर्दोनोश जो है, आटा, घी है, दालें हैं, चीनी है, रोज़मर्रा अशिया की इस्तेमाल की जो अशिया हैं घरेलू किचन की, उनको आग लगी हुई है, जिसकी वजह से लोग जो है ना भीख मांगने पर मजबूर हैं। और आप देखें कि इन दिनों में हालिया जो पिछले चंद साल गुजरे हैं, आपके जराइम जो है ना उनमें किस हद तक इजाफा हुआ है, क्राइम रेट जो ना आपका एकदम ऊपर गया है। उसकी वजह क्या है? उसके पीछे यही है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है और महंगाई है। तो ये जो ना कुछ इस तरह का ही बंदोबस्त करके जा रहे थे कि चलो उम्रे का वीज़ा ले लेते हैं, वहाँ पे जाके अच्छी भीख मिल जाती है। तो चौधरी साहब ये एक बाकायदा इंडस्ट्री बन चुकी है, एक कारोबार बन चुका है भीख। अब यकीन जाने सड़क पर खड़ा कोई बेकारी जो है ना वो मेरे से आपसे ज़्यादा जो है ना वो दिहाड़ी लगा के घर जाता है। तो अब इस पे यही तबसरा किया जा सकता है कि पूरी कौम जहाँ पे बेकारी बनी है वहाँ पे इन 8 भिखारियों का जो खबर आपने जो सुनाई है इस पर क्या तबसरा करना। और दूसरा वो नेकियां जो तकसीम करने वाला या बेचने वो भी फ्रॉडी है ना जी, वो फ्रॉड करते हुए पकड़ा गया, उसे क्या नेकियां मेरे बदले लोगों को देनी है। बिल्कुल कमाने के नए नए ढंग है ना जी। जी जी बेजार है जी, मीडिया जो है इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है और बिकने मांगने वो नए नए अंदाज से भीख मांगने मैंने तो चौधरी साहब बल्कि एक खबर कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, इंडियन एक अखबार है उसमें छपी हुई थी कि इंडोनेशिया में जो ना लोग अभी पाकिस्तान में भी शायद ऐसा हो जाए, जदीद टेक्नोलॉजी जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं भिखारी। अब वो घरों से बाहर नहीं निकलते, वो सड़कों पे जो है ना इस तरह फुटपाथों पे घूम फिर के या डोर टू डोर जाके किसी से ये नहीं कहते जी मुझे भीख दें। उन्होंने मोबाइल पे कुछ ऐप्स या ऐसा कोई सिस्टम बनाया हुआ है, वो उस पर अपना जो ना एक मैसेज जो है वो बना के आम कर देते हैं, वो सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक वो पहुंचा देते हैं, फिर उनको घर बैठे जो ना भीख मिल जाती है। तो ये नए नए ढंग जो है ना नए नए तरीके जो ना वो जिसको कहते हैं ना कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो ये बस इसकी ज़रूरत थी पैसा, तो इसने नेकियां जो ना वो बेचनी शुरू कर दी, रसीद बनाई हुई थी आप बता रहे हैं। जी जी। तो आप देखें इससे आगे जो है ना कुछ नए तरीके भी ईजाद हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। ताहिर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील के साथ हमारे नाज़रीन को बड़ी मुफीद मालूमात हम पहुँचाई हैं। गुजारिश है कि जैसा कि आपने फरमाया है कि इस वक्त सियासी अदम इस्तेकाम ना होने की वजह से पूरी कौम जो है ना बेकारी बन चुकी है। महंगाई और पेट्रोल की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उन्होंने अवाम का जीना दोबर कर रखा है। जबकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ती तो 25 रुपये 30 रुपये हैं और जबकि कम होती हैं वो 8 रुपये होती हैं। ये सारी सूरत हाल जो है ना आवाम को बड़ी संजीदगी के साथ जो है ना इस पर देखना पड़ेगा, और आवाम जो है ना वो उसको रिलीफ कितना मिलता है, ये नवाज शरीफ आके कितना आवाम को रिलीफ देते हैं, ये आइंदा चंद दिनों में जो सूरत हाल वाज़ह हो जाएगी। नाज़रीन इसके साथ ही मेरे प्रोग्राम का नवाज शरीफ का जो सब मैं थोड़ा सा जी जी जो उनका पड़ा हुआ है ना लंदन में रिलीफ जो इकट्ठा करके गए बकौल हसन निसार, वो सारा रिलीफ यहाँ से जमा करके लंदन ले गए और उधर बैठे हुए हैं।
وہ اس ریلیف میں سے کچھ تھوڑا سا ریلیف اپنے ساتھ اگر لے کے آئیں. جس طرح میں نے اپنے شروع میں آپ کو بتایا کہ چلے سر گزارش ہے ہیلی دیکھتے کاپٹر سے ہیں نوٹوں کی بارش کریں. جی جی ایک تو ان کا استقبال بھی ہو جائے گا اور یہ فوری طور پہ جو ہے نا کچھ تھوڑا سا ریلیف بھی جو ہے نا بھوکے ننگے لوگوں کو مہنگائی کے بس تو آپ دیکھیں کوشش کریں کہ ملک میں جو ہے نا وہ سیاسی عدم استحکام ختم ہو اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنا کوئی کردار ادا کر سکیں اور ملک میں جو ہے نا نئے الیکشن ہو. اس وقت جو قوم جس صورتحال پریشان صورتحال سے وہ اس میں سے نکل سکے. جی ناظرین اس کے ساتھ ہی میرے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہوا چاہتا ہے. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.